گانے والے ہیں، ڈول دھماکہ ہے، پٹاخے باجے ہیں، شادی مقبول ہے. اور اگر یہ چیزیں شادی میں نہیں ہے تو شادی مقبول. سنیے بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی هذه الامت خسف ومسخ وقذف. اس امت میں بھی 3 طرح کے عذاب آئیں گے اور تینوں طرح کے عذاب بڑے خوفناک ہیں. خسف ومسخ وقذف. اللہ جل جلالہ شکلوں کو بگاڑ دیں گے، صورتوں کو بگاڑ دیں گے. ذہن بھی چنگی طرح رکھے بزرگوں. پہلا عذاب. دوسرا عذاب اللہ تعالیٰ زمین کے اندر دسا دیں گی. جو آپ دیکھتے نا روز فلانی جگہ زمین دس گی، 20 گھر چلے گی، 25 گھر چلے گی. پستی کی پستی جی، زمین دسنے کی وجہ سے اس میں زمین، اور آسمان سے پتھروں کے برسنے کی بارش. 3 عذاب. فقال رجل من المسلمین ومتى ذلك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک شخص نے عرض کیا ومتى ذلك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عذاب کس وقت اور کس موقع پر اور کب نازل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا معاشرہ اس کی پوری عکاسی اس وقت کرا. دیکھیں بزرگ، اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے والی عورتوں کا دور دورہ ہوگا، اور باجوں کا چلن عام ہوگا. باجوں کا چلن مشکل حالات سے معاشرے میں جو ڈولا دی مصیبت ختم ہو گئی. آصف بزرگ، اب ہم پڑھ لکھ کر کے ڈگریاں حاصل کر کے اور اپنے آپ کو سوشل اور سیولائزڈ کہنے کے باوجود ہم زمانہ جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں، عود کر رہے ہیں. بزرگ، بظاہر ہم ڈگری ہولڈر کہلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے کام اب گنوار اور جاہل لوگوں کی مانند ہو رہے ہیں. اچھا، افسوس کر رہے ہیں بزرگوں، شادی ہوتی ہے، ہاں عورتوں کو ظاہر کرنے کا مقصد کیا؟ عورتوں کو چھپانے کی چیز ہے نا بزرگوں. ڈھول دھماکے والے سامنے اور عورتیں پیچھے. تعجب کریں گے بزرگ آپ، ایسے ایسے لوگوں کو ناچتے ہوئے آدمی دیکھتا ہے، بوڑھے آدمی جنہیں کہا نہ پیٹ میں آنت نہ منہ میں دانت، اور ناچ رہے ہیں. پھر کیا نا جی یہ گتکا ہے، جی گتکا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی چھڑی پر چھڑی مارتے نا بزرگوں سے ٹک ٹک کی آواز نکلے، اور اس ٹک ٹک کی آواز میں اگر اس سننے والے کو سرور اور لذت میں لینا بزرگوں، وہ ٹک ٹک کی آواز سے لذت حاصل کرنے والا بھی اللہ کے یہاں مجرم اور گناہ گار ہے. ناصر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا. ایک مقام پر پہنچا، وہاں ایک گڈریا بانسری بجا رہا تھا. گڈریا کہتے ہیں بزرگوں شیپرڈ، بیڑیاں چرانے والا یا بکریوں کا ریوڑ جنگل میں لے جاتا. کہتے ہیں ایک گڈریا بانسری بجا رہا تھا، غلام ان کے ساتھ تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کانوں میں آواز پڑی، انہوں نے فوراً اپنے کانوں کو بند کر دیا اور غلام سے پوچھتے جاتے تھے، چلتے جا رہے اور پوچھتے جا رہے آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. غلام کہہ رہا ہاں ابھی تک بجا رہا، ابھی بجا رہا، ابھی بجا رہا. یہاں تک کہ کافی آگے جانے کے بعد غلام نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت اب آواز نہ بند ہوگی، آپ نے کانوں سے انگلیاں نکال کر کے ہاتھ میں جلا دیا.
فرمانے لگے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے کانوں کو بند کر دیا۔ کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو بزرگ؟ جوان بیٹیاں اسی محفل میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اسی محفل کے اندر نوجوان لڑکے ڈانس کر رہے ہیں۔ اللہ بچائے بزرگوں، اللہ معافی۔ اگر ایسے حال میں اللہ کا قہر نازل ہو گیا، زمین اگر دس گئی بزرگوں، یہ منہ دساسی اللہ کے بزرگوں، کیا منہ دکھائیں گے ہم اللہ؟ کس حال میں ہم کل اللہ سے ملیں گے؟ میں آپ سے جب گانے والوں کا، اچھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی، فرمایا گانا بجانے کا مشغلہ اختیار کرنا یہ تو بالکل باطل بند ہے، اور اس کو سننا سنانا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے قسم کے فلاسفر قسم کے عالم، زبردست قسم کے محقق اور محدث، فرماتے ہیں کہ سفیل لفظ استعمال کیا، ایسے لوگ بیوقوف ہیں۔ شریعت جنہیں بیوقوف کہتی ہے، ہم معاشرے میں بہت بڑا اعزاز دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں۔ بزرگوں، خدا کے لیے ہم اپنی نوجوان نسل پر توجہ کریں۔ ہماری تحصیل ہوئی کا سر اس وقت پچھلے 70 سالوں میں ایک مرتبہ بلند ہوا کہ جب ہماری انڈی سے پہلا شخص، پہلا نوجوان لڑکا IAS کوالیفائی کرتا ہے بزرگوں، سر فخر سے بلند ہوا۔ یہ چیزیں تو ہم اپنے نوجوانوں کو نہیں دے سکتے ہیں۔ نوجوان اب لگیں گے اس میں، گانے بجانے میں۔ شادیاں ہو رہی ہیں، آخر جی پہاڑی گانے، اچھا اصل میں سن کے رکھے تھا بزرگوں، شاید کہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ اور انگریزی گانے سننا ہی حرام ہے۔ اسی یہ سوچ دیں اپنے من میں، شاید یہ پہاڑی گانے سننا حرام نہیں ہے بزرگوں۔ بڑے بڑے بزرگ پہاڑی دکھیا گانے مل کے سننے شروع ہو گئے تھے کہ شاید پہاڑی گانا سننا حرام۔ میں نے عرض کیا نا بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، امام شافعی فرماتے ہیں، ٹک ٹک کی آواز اگر چھڑی سے نکلے نا بزرگوں، اس سے اگر لذت حاصل ہو، وہ لذت حاصل کرنے والا گناہ گار ہے۔ پھر کشمیری گانا ہو، پہاڑی گانا ہو، عربی گانا ہو، فارسی گانا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دو چیزیں تو یہ، گانے والی عورتوں کا دور دورہ ہوگا اور ناچ گانا عام ہوگا۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، کھلے عام شراب پی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ شراب پیئیں گے، اس کا نام بدل کر کے، شراب پیئیں گے لیکن شراب کا نام بدل کر۔ ذرا دیکھیں بزرگوں، ہم اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو، اپنے نوجوانوں کو، اور میں تو بار بار کہتا ہوں، خدا کے لیے نوجوانوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ میں نے اسی ہفتے کے دوران ایک نوجوان کو اپنے ساتھ بٹھایا، بٹھانے کی بات سمجھایا، پتہ چلا کہ وہ منشیات کے اندر مبتلا تھا۔ یقین جانے اپنے سامنے بٹھا کر کے اس کو سمجھایا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ پڑے۔ میرے سامنے اس نے توبہ کی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے توبہ پر استقامت عطا فرمائے، ورنہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے بزرگ، بے حیائی کی وجہ سے، اوریانیت کی وجہ سے، گانوں کی وجہ سے، باجوں کی وجہ سے، ناچوں کی وجہ سے، اور خراب کر دیا ہے ہم بڑوں نے۔ ہم جو اپنی برادریوں میں بڑے ہوتے ہیں، بستیوں میں بڑے ہوتے ہیں، معاشرے میں بڑے ہوتے ہیں، علاقوں میں بڑے ہوتے ہیں، ہم بڑے چھوٹوں کو خراب کرتے ہیں، چھوٹے بڑوں کو خراب نہیں کرتے۔ اسی ہفتے کے دوران میں ایک شادی، ایک تقریب میں تھا بزرگ، دلہا راجدھانی ہماری سے آیا یہاں۔ تعجب کریں گے بزرگوں، بارات میں صرف باپ اور بیٹا، دو ہی آدمی باراتی تھے، اور لڑکا پروفیسر۔ باراتی کتنے آدمی تھے بزرگوں؟ 2 آدمی۔ میں یہاں ویٹ کر رہا تھا ان کا، فون کیا جی ہم آ چکے ہیں، آ جائیں، بیٹھے ہماری گاڑی میں۔ میں اپنی جگہ سوچ رہا تھا سری نگر سے آ رہے ہیں، گاڑی ان کی ہائی فائی ہوگی،
اسٹینڈ سے انہوں نے گاڑی لائی تھی، وہ شاید وہ اسکارٹس گاڑی آ رہی ہے آج کل، وہ ایک چلانے والا اس کا اپنا رشتہ دار تھا، ایک